اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ البینہ، سورہ نمبر 98 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن نہ تھے، الذین کفروا جو کفر کیا، یعنی کہ جنہوں نے کفر کیا، من سے، اہل کتابی اہل کتاب، والمشرکین اور مشرکین، منافقین باز آنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آئے ان کے پاس البینۃ کھلی دلیل، یعنی کہ یہ لوگ جو کہ اہل کتاب اور مشرک، یعنی کہ ایسے لوگ تھے کہ یہ نہ باز آنے والے لوگ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچی کھلی کتاب، اور یہ لوگ منکر ہیں۔ گویا کہ یہ جو اہل کتاب اور جو مشرکین تھے، یہ ایک تو نمبر ون ایک تو یہ لوگ منکر تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ باز آنے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی کھلی کتاب نہ آ جاتی جو کسی رسول کے اوپر نازل ہوئی ہوتی۔ جو اہل کتاب جس میں یہود و نصارہ شامل ہوتے ہیں، اور مشرکین وہ قومیں جو بت پرستی یا آتش پرستی وغیرہ میں مبتلا تھیں، اور کوئی بھی آسمانی کتاب ان کے ہاتھ میں نہ تھی، تو چنانچہ وہ اپنی غفلت میں اور اپنی انکار میں اس قدر پکے ہو چکے تھے، اس اپنی غفلت میں اتنے پڑے ہوئے تھے کہ اس وقت تک وہ انہوں نے باز نہیں آنا تھا جب تک کہ ان کے بیچ میں کوئی اللہ کا رسول تشریف نہ لاتا اور اللہ آسمان سے کوئی کتاب نازل نہ فرماتا۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، رسول من اللہ اللہ سے، یتلو صحفا پڑھتا ہے، صحیفے، مطہرۃ پاک، یعنی کہ ایک رسول اللہ کا پڑھتا ہوا ورقے پاک، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے سب دین والے بگڑ چکے تھے اور ہر ایک اپنی غلطی پر مغرور تھا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ وہ کسی حکیم یا کسی ولی یا کسی بادشاہ کے سمجھانے سے راہ راست پر آ جائیں، تو یہ ان کے لیے بالکل ممکن نہ تھا، یعنی کہ جب تک کہ ایک ایسا عظیم و قدر رسول ان کے بیچ میں نہ آئے جس کے ساتھ اللہ کی پاک کتاب اس کی قوی مدد ہو کہ چند سال میں ایک ایک ملک کو ایمان کی روشنی سے بھر دے اور اپنی زبردست تعلیم اور ہمت و عزیمت سے دنیا کی کایا پلٹ دے۔ چنانچہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے جو پاک ورقوں میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک رسول اللہ کا پڑھتا ہوا ورقے پاک، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے، اور اللہ کی وہ کتاب ورقے پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ فیہا کتب قیمہ، فیہا اس میں کتب لکھے ہوئے ہیں، قیمۃ مضبوط، یعنی کہ اس میں لکھی ہیں کتابیں مضبوط، اس میں مضبوط پیغامات اور مضبوط کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے دو مطالب ہیں، یعنی کہ قرآن کی ہر صورت کو گویا ایک مستقل کتاب قرار دیا گیا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو عمدہ کتابیں پہلے انبیاء پر آ چکی ہیں، ان سب کے ضروری خلاصے اس کتاب میں درج کر دیے گئے ہیں۔ یا یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے لفظ کتب قیمہ، اس سے علوم و مضامین مراد ہیں، یعنی کہ اس کے جو علوم ہیں، اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو ٹاپکس ہیں، وہ صحیح اور راست اور نہایت مضبوط اور معتدل ہیں، اور ان ٹاپکس کی جو بیچ میں ڈیٹیل ہے، جو سمری ہے، وہ بالکل ہی کریکٹ اور نہایت ہی مضبوط اور معتدل اور دلیل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا تَفَرَّقَ اور نہ جدا ہوئے الَّذِينَ وہ جو کہ اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے، الا مگر، من بعد اس کے بعد، ما جب، جاءتہم ان کے پاس آ گئی، البینۃ کھلی کتاب، یعنی کہ جب جو یہ لوگ تھے اہل کتاب، ان میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلی کتاب لے کے تشریف لے آئے، یعنی کہ ان کے درمیان ایک کھلی کتاب آ گئی، تو اب کیا ہوا کہ ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، یعنی اور وہ جو پھوٹ پڑی اہل کتاب میں، سو جب کہ آ چکی ان کے پاس کھلی بات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کے آئے پیچھے انہیں کوئی شبہ نہیں رہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کتاب برحق اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اب اہل کتاب جو ہیں وہ ضد سے مخالف ہیں اور شبہ سے نہیں ہیں، اس لیے ان میں دو فریق ہو گئے، یعنی کہ اہل کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب حق نازل ہونے کے بعد وہ دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ایک گروپ تو وہ تھا جو ضد کی وجہ سے انکار کرتا رہا، منکر رہا،
اور دوسرا گروپ جو وہ تھا جس نے انصاف کیا اور ایمان لے آیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس پیغمبر آخر الزماں کا وہ سب سارے کے سارے اہل کتاب انتظار کر رہے تھے، جب وہ آخر الزماں تشریف لے آئے تو ان کے آنے پر اہل کتاب کو اپنے تمام تر اختلافات کو ختم کر کے وحدت و اجتماع کو خلاف شقاق کا ذریعہ بنا لینا چاہیے تھا۔ لیکن جب اہل کتاب کا یہ حال ہے تو جاہل مشرکوں کا تو پوچھنا ہی کیا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے یہاں البینہ کا مصداق حضرت مسیح علیہ السلام کو ٹھہرایا ہے، یعنی جب حضرت مسیح کھلے کھلے نشان لے کر آئے تو یہود دشمن ہو گئے، اور نصارہ نے بھی دنیاوی اغراض میں پھنس کر اپنی جماعتیں اور پارٹیاں بنا لی۔ تو مدعا یہ ہے کہ پیغمبر کا آنا اور کتاب کا نازل ہونا بھی بغیر حضرت حق کی توفیق کی کفایت نہیں کرتا۔ کتنے ہی سامان ہدایت جمع ہو جائے، جن کو توفیق نہیں ملتی وہ اسی طرح خسارے میں پڑے رہتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے اوپر قرآن کریم جو ہے وہ ایک کتاب حق ہے، وہ نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اور کچھ لوگ جو تھے جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو حق کی تو توفیق ہوتی ہے، جو ہدایت کی توفیق ہوتی ہے، وہ بھی ایسے نہیں ملتی۔ جس کو اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو توفیق نہیں ملتی ہدایت کی، وہ نقصان میں پڑا رہتا ہے، چاہے وہ رسول اللہ کے بیچ میں ہی ان کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، یعنی وما امروا، اور نہ حکم دیا گیا، اللہ مگر لیعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین خاص کرتے ہوئے، لہ الدین اس کے لیے، یعنی کہ دین کے لیے، حنفاء یکرخ یعنی کہ یکسو، ویقیموا اور قائم کریں، الصلاۃ نماز، ویؤتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، وذالک اور یہ دین القیمہ مضبوط دین ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ مضبوط دین کی ڈیفینیشن بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کو حکم یہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص ہو کر، یکسو ہو کر، اور اس کے واسطے بندگی ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ قرآن میں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی فرماتے تھے۔ تو گویا یہاں پہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ خالص ہو کر، یکسو ہو کر صرف اللہ کی بندگی کی جائے، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی راہ مضبوط ہے لوگوں کی، یعنی ہر قسم کے باطل اور جھوٹ سے الگ ہو کر خالص خدا واحد کی بندگی کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام، جن کو ابراہیم علیہ السلام حنیف کہا گیا ہے، یعنی کہ یکسو، ان کی طرح سب طرف سے ٹوٹ کر اسی ایک مالک کے غلام بن جائیں، تشریع و تکوین کے کسی شعبہ میں کسی دوسرے کو خود مختار نہ سمجھیں۔ یعنی یہ چیزیں ہر دین میں پسندیدہ رہی ہیں، انہی کی تفصیل یہ پیغمبر کرتا ہے، پھر خدا جانے اسے پاکیزہ تعلیم سے کیوں وحشت کھاتے ہیں۔ چنانچہ جیسے آج کل کے دور میں بہت سارے ڈسٹریکشنز ہیں، اور کی ساری ڈسٹریکشن ایک طرح کا دھوکہ ہیں، ایک طرح کے ڈسیورز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب دھوکوں سے، ان سب ڈسٹریکشن سے کٹ کر، یکسو ہو کر، خالص ہو کر صرف اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ کی طرف لوٹا جائے، بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سارے اس زمانے میں جو بتوں کی عبادت ان کو چھوڑ کر یکسو ہو کر اللہ کی طرف رجوع فرمایا، اور آگے اور اس آیت کے دوسرے حصے میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف انسسٹ کیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ یہی راہ مضبوط ہے، یعنی کہ یہی ایک مضبوط راستہ ہے جو تمہیں دین حق پر قائم رہنے کے لیے ہمت عطا فرمائے گا۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ ان الذين كفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، اولئک اور یہی لوگ، ہم وہ، شر البریہ بدترین مخلوق ہیں، یعنی وہ جو منکر ہوئے، یعنی کہ اہل کتاب اور مشرک ہوں گے، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ خلق میں سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ یعنی علم کا دعویٰ رکھنے والے اہل کتاب ہوں، یہود و نصارہ، یا جاہل مشرک ہوں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، یا باقی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جو بھی حق پر انکار کرے گا، ان سب کا ایک ہی انجام ہے، اور وہ انجام دوزخ ہے،
جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس سے وہ کبھی چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ اور یہاں پر ان لوگوں کو سب سے بدتر مخلوق جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ان الذین، بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، خیر البریہ بہترین مخلوق ہیں۔ یعنی کہ پیچھے آیا تھا شر البریہ بدترین مخلوق، اور یہاں پر ایمان والوں کے لیے فرمایا گیا ہے خیر البریہ بہترین مخلوق۔ یعنی کہ شر البریہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جیسے اہل کتاب اور مشرکین، ان کو شر البریہ بدترین مخلوق کہا گیا ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور اسی کے برعکس، اسی کے متضاد، اسی کے الٹ، اسی کے اپوزٹ یہاں پر نیک لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، یہ نیک لوگ جو ہیں وہ خیر البریہ ہیں، یعنی کہ بہترین مخلوق ہیں۔ اور وہ لوگ جو یقین لائے اور انہوں نے بھلے کام کیے، انہوں نے اچھے کام کیے، وہ لوگ ہیں خلق میں سب سے بہتر، خلق میں سب سے بہترین مخلوق۔ یعنی جو لوگ سب رسولوں اور کتابوں پر ایمان لائے اور اچھے کاموں میں لگے رہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائے رکھا، وہ برے کاموں سے دور رہے، وہی بہترین خلائق ہیں۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض افراد جو ہیں وہ اپنی نیکی میں، اپنی تقوی میں فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ جزاؤہم، ان کی جزا، عند پاس، ربہم یعنی کہ ان کے رب کے پاس، جنات جنت ہے، باغ ہے، عدن ہمیشہ رہنے والے، تجری بہتی ہیں جن میں، من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدن ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ اللہ راضی ہوا، عنہم ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہوئے اس سے، ذالک لمن یہ اس کے لیے ہے، یعنی کہ سب نعمتیں اس انسان کے لیے ہیں جو خشی ربہ جو ڈرے اپنے رب سے۔ یعنی ان کا بدلہ، یہ جو نیک لوگ ہیں جو بھلے کاموں میں لگے رہے، ان کا بدلہ ان کے رب کے یہاں باغ ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ سدا رہیں گے، اور ان میں اللہ جو ہے وہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور یہ ساری نعمتیں کس کو ملتی ہیں؟ خیر البریہ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی یہ سب ملتا ہے اس کو جو ڈرا اپنے رب سے۔ یعنی جنت کے باغوں اور نہروں سے بڑھ کر رضائے مولا کی دولت ہے، بلکہ جنت کی تمام نعمتوں کی اصلی روح یہی ہے۔ یعنی کہ انیشلی تو جو خیر البریہ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، انیشلی تو ان کو جنت عطا فرمائی جائے گی، لیکن ان کی جو الٹیمیٹ خوشی ہوگی وہ اس وقت ہوگی جب اللہ جل شانہ ان کو اپنا دیدار فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ میں آپ سے راضی ہوں۔ سو یہ ان کی ایک الٹیمیٹ ہیپینس ہوگی ان جنہ۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو رضائے الہی ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، بلکہ جنت کی تمام نعمتوں کی اصل روح ہے۔ یعنی کہ مقام بلند ہر ایک کو نہیں ملتا، صرف اور صرف ان بندوں کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کے ڈر سے برے کاموں سے دور رہتے ہیں اور اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے ڈر سے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو خیر البریہ کہا گیا ہے، اور یہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور اپنے رب کی رضا حاصل کریں گے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کے پاس نہیں جاتے۔ یہاں پہ یہ سورہ مکمل ہو جاتی ہے، اس کی 8 آیات تھیں۔ اب ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ سورۃ البینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یعنی نہ تھے وہ لوگ جو منکر ہیں، یعنی کہ جو اہل کتاب ہے، جو مشرک ہیں، وہ منکر ہیں، وہ یہاں باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ جب تک ان کے پاس کوئی کھلی ہوئی کتاب نہ آ جاتی، کھلی ہوئی دلیل نہ آ جاتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی کہ ان میں کوئی اللہ کا رسول اللہ کا کلام پاک پڑھتا ہوا نہ تشریف لے آتا۔
جو ورق پاک میں لکھا ہوا تھا. فیہا کتب قیمہ، اور اس میں یہ جو ورق پاک ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں کتابیں مضبوط، یعنی کہ اس میں پہلے انبیاء کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی اس کا تمام تر خلاصہ اس میں موجود ہے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یعنی کہ اہل کتاب میں جب ان کے پاس کھلی کتاب آ چکی تو ان میں پھوٹ پڑ گئی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ان کے پاس کھلی کتاب آ چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے، تو وہ سب کے سب ایمان لے آتے، کیونکہ وہ تو اسی بات کا انتظار کر رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ ان میں کچھ لوگ اپنے تکبر میں آ کے، اپنی ضد میں آ کے انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان وہ نہیں لائے اور وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، جبکہ کچھ لوگ ان میں سے دوسرا جو گروپ تھا وہ ایمان لے آیا. تو وہ لوگ دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور ان کو حکم یہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے، جیسے بندگی ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بندگی فرمائی، یکسو ہو کر، خالص ہو کر، سیلف لیس ہو کر. ان کو حکم یہ ہوا کہ وہ بھی اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکام کی پابندی کریں، نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی راہ مضبوط ہے لوگوں کی. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. یعنی وہ لوگ جو منکر ہوئے، اب اہل کتاب اور مشرک ہوں گے، یعنی کہ جو منکر ہوئے ہیں وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ شر البریہ ہیں، یعنی کہ بدترین مخلوق ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریہ. اور اسی کے اپوزٹ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، یہ لوگ یعنی کہ اچھے کام کیے، یہ لوگ خیر البریہ ہیں، یعنی کہ بہترین مخلوق ہیں. اور پھر آگے ان کا اجر بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یعنی کہ ان کا بدلہ، ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ان کے رب کے یہاں باغ ہیں ہمیشہ رہنے کو، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے سدا ہمیشہ اس میں رہیں گے وہ، اور اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور یہ سب نعمتیں، یہ سب ملتا ہے اس کو جو ڈرا اپنے رب سے. صدق اللہ العظیم.